اگر آپ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں یا مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس تکلیف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو قسمت کو بدلنے کا یہ انمول وظیفہ ہے، تقدیر کو بدلنے کا یہ مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں، مایوسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کی سوچ رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ کر لیں، اللہ کے نام کا یہ عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا یہ عمل ان کی تکلیف کو دور کر دے گا، ان کی مصیبت کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھی، اس عمل کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے ہیں، زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے، یہ قرآن پاک کا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ بندش کے اوپر کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ بندش کا توڑ ہو جائے۔ پھر کر ہم تھک چکے ہیں، کبھی کس کے در پر، کبھی خانقاہ میں، کبھی آستانے میں، کبھی کہاں پر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں وہاں سے افاقہ نہیں مل رہا۔ کوئی عمل بتا دیجئے تو لیں، یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، یہ قرآنی آیت کا عمل ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کر لے گا، یہ سورۃ القریش کا عمل ہے۔ سورۃ القریش فضائل کے اعتبار سے بہت وسیع سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے۔ جو شخص جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کے لیے اس سورت کو صرف اور صرف 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھے گا جیسے ہم بتائیں گے، رب کائنات کی قسم، اللہ رب العزت اس پر سے پرانا جادو ختم کر دیں گے، تعویذات ختم ہو جائیں گے، نظر بد ختم ہو جائے گی، بندش ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی حالات بدل جائیں گے، مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے قرآن پاک کے دل، سورہ یاسین کی یہ آیت، سورہ یاسین کا دل، سلام قولا من رب الرحیم، جو شخص اس سورت کا، اس آیت کا ورد کرے گا، رب کائنات کی قسم، حالات بدلیں گے، رزق بھی آئے گا، مال بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، اور اس کا دشمن بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے، یا قہاروں کا۔ یہ تینوں چیزیں سورۃ القریش اور قرآن پاک کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسری آیت ہے، دوسرا اللہ کا نام ہے یا قہارو، تو یہ سب مل کر معزز سامعین کرام، یہ جادو کا توڑ ہے، یہ بندش کا توڑ ہے۔ یہ کیسے پڑھنی ہے آگے چل کر بتائیں گے۔ رزق کو اللہ کے غیبی خزانوں سے کھینچ کے لانے والا عمل ہے، چونکہ اس میں اللہ کے کلام کی پیاری صورت بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے، اور اللہ کا وہ نام بھی موجود ہے جس میں رب ذوالجلال کی صفت قہاری عام ہے، جس میں اللہ کا پیارا نام عام ہے، جس میں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کا دل عام ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے،
اور 1 گلاس پانی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 1 گلاس پانی کو آپ نے پھر عمل کرنے کے بعد، اور عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بیماری پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی بیماری کتنی ہے اور کیسی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ 3 دن کے لیے ہے، 7 دن کے سے ہٹ جائے گی، یا 21 دن کے سے، جیسے بھی ہو آپ نے اس کے مطابق عمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور 1 گلاس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو پھر 1 حصے کو آپ نے چھت میں پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے۔ جب آپ پرندوں کے آگے ڈال لیں گے تو مفتی صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے آپ کا جو آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پھر جو دوسرا حصہ ہے گلاس کا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گھر کے کھانے پینے کے برتن میں ڈال دینا ہے۔ اس سے آپ کے گھر میں اتحاد و اتفاق آ جائے گا، اس سے آپ کے گھر میں کامیابی و کامرانی آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا جو ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک لینا ہے۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ پوری ویڈیو کو سنتے نہیں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں، تو ہر روز گلاس کے اندر نیا پانی لینا ہے۔ 3 دن کر رہے ہیں تب بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے، 7 دن کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر 21 دن کر رہے ہیں تب بھی یہی عمل آپ نے دہرانا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ دے دینا ہے، اور صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج اور لاچار کو دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے گا، عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا۔ جب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے تو آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر یہ درود پاک پڑھیں کہ کون سا پڑھنا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، جب آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے سلام قولا من رب رحیم، یہ صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ سلام قولا من رب رحیم کتنی بار؟ صرف 70 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کا پیارا نام یا قہار یا جبار، یہ آپ نے صرف 100 مرتبہ، پہلے اس وظیفے میں 313 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ عمل ختم کر لیں تو روزانہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب عمل مکمل ہو گیا تو عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اول 3 مرتبہ درود پاک
پھر آپ نے اس کے بعد 70 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ القریش، اور پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا قہارو یا جبار اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر روزانہ 100 مرتبہ یہ یا قہارو یا جبار ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، 100 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقے کے ذریعے سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔